عزیز طلباء طالبات، جماعت 12ویں، ہم تاریخ کا 10واں سبق سرد جنگ دیکھ رہے تھے، جس میں اب تک ہم نے سرد جنگ کسے کہتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہے، دونوں فریقین کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے دیتانت کیا تھا، اور سرد جنگ کے بعد جو ہونے والے فوجی معاہدے جس میں ناٹو معاہدہ، سیٹو معاہدہ ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہم سینٹو معاہدے کے بارے میں دیکھیں گے۔ سینٹو معاہدے کو پہلے یا شروعات میں بغداد معاہدہ کہا جاتا تھا۔ یہ سرد جنگ کے زمانے میں کیا گیا ایک معاہدہ ہے، جس پر 24 فروری 1955 کو ایران، ترکستان اور عراق نے دستخط کیے۔ اس کے بعد انگلینڈ اور پاکستان اس میں شامل ہوئے۔ امریکہ اس معاہدے میں ایک ممبر کی حیثیت سے صرف شریک تھا۔ یہ معاہدہ آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا، یعنی ایران، ترکستان، عراق، انگلینڈ، پاکستان، ان ملکوں نے ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے معاہدہ کیا تھا۔ 1958 میں عراق میں نئی سرکار وجود میں آئی یا نئی حکومت بنی، جس میں انقلابیوں نے مغربی ملکوں کی حامی حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ یعنی عراق میں 1958 سے پہلے جو حکومت تھی، وہ حکومت یہ حامی ممالک کی تھی، جس کے اندر جو ہے تو انگلینڈ، ایران، ترکستان، عراق یہ ممالک شامل تھے، لیکن ان کی حکومت کا تختہ پلٹ کر انقلابی نے یا مجاہدین نے وہاں پہ اپنی نئی حکومت جو ہے تو قائم کی تھی۔ نئی حکومت نے بغداد معاہدے کی مخالفت کی، اس لیے 1959 میں عراق اس معاہدے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد بغداد معاہدے کو سینٹو نام دیا گیا، یعنی عراق کے نکلنے کے بعد بغداد معاہدے کا نام بدل کر سینٹو معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کا صدر دفتر بغداد سے انخراء کر کے، یعنی بدل کے، تبدیل کر کے ترکستان منتقل کر دیا گیا۔ سوویت روس کے ذریعے اشتراکیت کی توسیع کی کوششوں کی روک تھام کے لیے امریکہ نے سینٹو معاہدے کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ اس میں جتنے ممالک شامل تھے یہ سرمایہ دارانہ اور جمہوری ممالک تھے، اس لیے امریکہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ سوویت روس کا جو کمیونزم ہے وہ جو ہے تو رک جائے، اس کی ترقی یا توسیع نہ ہو۔ امریکہ اس معاہدے کے رکن ممالک کی فوجی اور معاشی مدد کرنے لگا، یعنی اس میں جو 5 ممالک شامل تھے ان ملکوں کی جو ہے تو امریکہ نے فوجی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی جو ہے تو مدد کی، تاکہ یہ ممالک سوویت روس کے گروہ میں نہ جائے۔ اس معاہدے کی روح سے یہ طے پایا کہ اگر سوویت روس سینٹو کے کسی بھی رکن ملک پر حملہ کرے گا تو دیگر تمام رکن یعنی باقی کے 4 ممالک اسے اپنے ملک پر حملہ تصور کریں گے اور سب مل کر اس حملے کا جواب روس کو دیں گے۔ عملی طور پر یا پریکٹیکلی طور پر دیکھا جائے تو اس معاہدے کی روح سے سینٹو کے 4 رکن ملکوں میں سے کسی بھی ملک میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے رکن ملک کو تحفظ فراہم کر سکے۔ صرف انگلینڈ کو چھوڑ کر دیگر 3 ملکوں کی معاشی اور تکنیکی ترقی کی جانب توجہ دینے کی فرصت امریکہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو یہ جو 3 ممالک تھے، ایران، ترکستان اور عراق، تو ان 3 ملکوں کے اندر جو ہے تو معاشی حالات خراب تھے، تکنیکی حالات خراب تھے۔ امریکہ اس پر تو دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن جو ہے تو اس کی تحفظ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کوشاں تھا۔ اس لیے چاروں ملکوں میں اندرونی بے چینی اور عدم اطمینان پایا جاتا تھا۔ تو یہ جو 4 ملک تھے، یہ چاروں ملک امریکہ سے بے چین تھے، ان کے اندر عدم اطمینان تھا، کیونکہ ان کی معاشی حالت جو ہے تو اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی اور تکنیکی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ملک آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ اس معاہدے کی روح سے ایک دوسرے کے مفادات پر توجہ دینے سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہر ملک اس سے متعلق اپنے طور پر خود اپنی آزادانہ پالیسی طے کرے۔ تو یہ چاروں ملکوں نے یہ طے کیا کہ ہم بجائے جو ہے تو ایک دوسرے کا تحفظ کرنے کے اپنے مفادات پر توجہ دینا زیادہ بہتر ہوگا، اور اپنی آزادانہ معاشی پالیسی طے کرنا جو ہے تو بہتر ہوگا۔ یہ چاروں ملکوں نے طے کیا۔ بعد میں
ایران اور پاکستان بھی اس معاہدے سے باہر نکل گئے اور پھر انجام کار یہ معاہدہ بھی تحلیل ہو گیا، یعنی کینسل ہو گیا، رد ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جیسے کہ سیٹو معاہدہ رد ہوا تھا، ختم ہوا تھا رسمی طور پر 77 میں، تو ویسے ہی یہ معاہدہ بھی جو ہے تو تحلیل ہو گیا، کیونکہ اس میں سے جو 4 ممالک تھے اس میں سے 3 ملک خود بخود جو ہے تو باہر نکل چکے تھے۔ اس کے بعد سرد جنگ کے دوران ایک اور معاہدہ ہوا، سوویت روس اور چین کا سلامتی معاہدہ۔ اب ظاہری بات ہے کیونکہ روس کمیونسٹ ملک تھا اور چین بھی کمیونسٹ ملک تھا، تو ان دونوں ممالک نے 1950 میں ایک سلامتی معاہدہ طے کیا، اور اس معاہدے کی روح سے سوویت روس نے چین کو معاشی، صنعتی، تکنیکی اور دیگر شعبوں میں مدد کرنے کی حامی بھری۔ کیونکہ روس کمیونسٹ ملک تھا، چین کمیونسٹ ملک تھا، تو روس چاہتا تھا کہ اس کو ماننے والے کمیونزم کو ان ممالک کی تعداد بڑھے، اس لیے روس نے چین کی ہر اعتبار سے مدد کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا صنعتی یعنی انڈسٹریل اعتبار سے ہو یا تکنیکی اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے ہو، ہر شعبے میں اس کی جو ہے تو مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ ایسے ہی اور ایک معاہدہ ہوا تھا، وارسا معاہدہ۔ یورپ میں امریکہ کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے سوویت روس نے وارسا معاہدہ کیا، کیونکہ امریکہ اپنے سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوری نظام کے ممالک کو جو ہے تو بڑھا رہا تھا، اس لیے یورپ میں اس کے حامی ممالک کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو اس کی مخالفت کے لیے روس نے وارسا معاہدہ کیا۔ اب اس وارسا معاہدے میں کون کون سے ممالک شامل ہوئے؟ اس میں سوویت روس کے علاوہ البانیہ، بلغاریہ، چیکوسلوواکیہ، مشرقی جرمنی، ہنگری، پولینڈ اور رومانیہ شامل تھے۔ 1968 میں البانیہ اس سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس نے ممبرشپ چھوڑ دی۔ تو یہ معاہدہ، وارسا معاہدہ، امریکہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے جو ہے تو تھا۔ تو اس طرح سے دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین، ان ممالک نے اپنے حامی ممالک کی تعداد کو بڑھانے کے لیے مختلف معاہدے کیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بھارت بھی دوسری عالمی جنگ کے بعد آزاد ہوا 1947 15 اگست کو۔ تو بھارت کے سامنے بھی 2 ہی آپشن تھے کہ ایک تو وہ سرمایہ دارانہ یا جمہوری ممالک امریکہ کے گروہ میں شامل ہو اور اپنی ترقی کرے، یا پھر روس کے گروہ میں جو بھارت کا پڑوسی ملک تھا اس میں شامل ہو۔ لیکن بھارت اگر امریکہ کے گروہ میں جاتا تو بھارت کا پڑوسی ملک روس ناراض ہو جاتا تھا، اور اگر وہ روس کے گروہ میں جاتا تو امریکہ سرمایہ دار اور جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے بھارت سے ناراض ہو جاتا تھا۔ اس لیے بھارت کے اس وقت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ طے کیا کہ وہ نہ امریکہ کے گروہ میں جائیں گے نہ روس کے گروہ میں جائیں گے، بلکہ وہ ایک الگ سے اپنی تیسری دنیا کی تشکیل دیں گے، 9 آزاد ممالک کی۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو جو بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور ڈاکٹر سکارنو جو انڈونیشیا کے صدر تھے، اور جمال عبد الناصر جو مصر کے صدر تھے، اور مارشل ٹیٹو یوگوسلوواکیہ کے صدر تھے، چاروں ممالک کے رہنماؤں نے مل کر ایک نئی تنظیم، نان الائنمنٹ موومنٹ یا غیر وابستگی کی تحریک یا غیر جانبدارانہ تحریک کے نام سے ایک تیسری دنیا کو تشکیل دیا، جو ان دونوں گروہوں میں نہ جاتے ہوئے اپنی ترقی کے لیے خود اپنی پالیسیاں طے کریں گے اور امن و سلامتی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ایک اپنا الگ مقام جو ہے تو حاصل کریں گے۔ اس بنیاد پر یہ ناوابستہ ممالک کی تحریک جو ہے تو 4 ملکوں نے، بھارت، انڈونیشیا، مصر اور یوگوسلوواکیہ، ان کے رہنماؤں نے مل کر طے کی۔ یہ ناوابستہ ممالک کی تحریک کیا ہے، اس کو ہم جو ہے تو کل دیکھیں گے۔